السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، آج ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے کہ منڈی پہنچ کر بکروں کی منڈی، قربانی کے جانور خریدنے کی جگہ پر آپ پہنچ جائیں تو آپ کو کن کن باتوں کا خیال کرنا ہے اور کن کن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ منڈی میں آپ کیسے داخل ہوں۔ قربانی کے جانور جہاں بھی بکتے ہیں، جہاں خرید اور فروخت ہوتی ہے، وہ قربانی کے جانوروں کی جو منڈی ہوتی ہے، بازار جو ہوتا ہے، اس میں آپ کو کیسے داخل ہونا ہے۔ منڈی میں، جانوروں کے بازاروں میں آپ کو کتنی دیر لگانی ہے، یہ کب خریدنا ہے اور کس سے خریدنا ہے، کیسے خریدنا ہے، کون سا جانور خریدنا ہے اور کون سا نہیں، یہ 6 باتیں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے منڈی میں جانوروں کے بازار میں قربانی کے جانور خریدنے کے لیے جائیں تو کیسے جائیں، تو منڈی میں کیسے داخل ہوں۔ جب منڈی میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بے فکر ہو جائیں، یہ دعا یاد کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کو پہلے سے ہی چوتھا کلمہ یاد ہے، وہی چوتھا کلمہ ہے یہ دعا۔ بازار یا منڈی میں اس کے پڑھنے سے 10 لاکھ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 10 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 لاکھ درجے بلند ہو جاتے ہیں اور اس کے پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی پڑھیں اگر ہو سکے تو، بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر هذه السوق وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرها وشر ما فیہا اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیہا یمینا فاجرتا او صفقتا خاسرتا۔ کیا ترجمہ ہے؟ میں اللہ کا نام لے کر داخل ہوا، اے اللہ میں تجھ سے اس بازار کی اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کی خیر طلب کرتا ہوں، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس بازار کے شر سے، اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کے شر سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ یہاں جھوٹی قسم کھاؤں یا معاملے میں خسارہ اور نقصان اٹھاؤں۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ خیر اور شر کے سودے اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جو خیر کا طالب بنے گا خیر پائے گا، جو شر سے پناہ مانگے گا بچ جائے گا، جو خدا کی طاقت کو کچھ نہ سمجھ کر اس سے نہیں مانگے گا، نہ معلوم کہاں کہاں ٹھوکریں وہ کھائے گا۔ لہذا یہ دعا ضرور مانگیں، اور اگر یہ آپ کو عربی میں یاد نہیں تو اردو ہی میں مانگ لیں۔ جب تک جانور نہیں جاتا، جانور آپ کو مل نہیں جاتا، آپ خرید نہیں لیتے، دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتے رہیں، اے اللہ جو سودا بہتر ہو وہ کروا دیں، خسارے کے سودے سے مجھے بچا لیں۔ منڈی میں اب ہمیں کتنی دیر لگانی ہے۔ دوسرا بات یہ ہے، حدیث میں آتا ہے سب سے اچھی جگہیں مساجد ہیں اور سب سے بری جگہیں بازار ہیں۔ حدیث ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ جگہوں میں سب سے اچھی جگہیں مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہیں بازار ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم حتی الامکان، یعنی جہاں تک ہو سکے ایسے مت بنو کہ بازار میں سب سے پہلے جاؤ اور سب سے آخر میں نکلو، کیونکہ وہ شیطان کے جنگ کی جگہ ہے اور وہیں اس کا جھنڈا گاڑا جاتا ہے۔ لہذا جلد از جلد فارغ ہونے کی کوشش فرمائیں، بلا وجہ اپنی حیثیت سے زیادہ جانور کی قیمت معلوم کرنا، ان کو دیکھنے کے لیے ادھر ادھر جانا، پھر تبصرے کر کے وقت ضائع کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ کب خریدنا ہے؟ جمعے کی پہلی اذان کے وقت سے خرید و فروخت کرنا مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے جمعے کے لیے سعی یعنی جمعے کی نماز کے لیے جانے میں خلل آتا ہے۔ لہذا اگر جمعے کے دن خریدنے جا رہے ہیں تو اس کا خیال کریں۔ کسی جانور کے بارے میں فروخت کرنے والے اور خریدار کے درمیان اگر بات چیت پہلے سے چل رہی ہے
اور بیچنے والا ایک قیمت پر رضامند نظر آ رہا ہو، وہ جانور آپ کو بھی پسند آ گیا ہو، اب ایسے موقع پر آگے بڑھ کر اپنے دام لگانا، اپنی ریٹ لگانا، اپنی قیمت بولنا اور دوسرے کا سودا خراب کر کے اپنا سودا بنانے کی کوشش کرنا مکروہ ہے۔ حدیث میں اس کی بڑی ممانعت آئی ہے، ایسا کرنے پر گناہ ہوگا۔ کس سے خریدنا ہے؟ دیہاتی لوگ جانور فروخت کرنے کے لیے شہر لا رہے ہوں، اب کوئی شہری شہر سے باہر نکل کر ان کو دھوکہ دے کر شہر کے بھاؤ گرے ہوئے ہوں اور اس طرح خود ان سے سستے داموں میں، سستی قیمتوں میں خرید کر جانور لانے والوں کو شہر کے اصل بھاؤ کا علم ہی نہ ہو، ایسا کرنا منع ہے، مکروہ تحریمی ہے، اس پر گناہ ہوگا۔ مثلا جو دیہات کے لوگ آتے ہیں، راستے میں ان کو شہر میں داخل ہونے سے پہلے بیپاری پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ بہت سستا ہے، کوئی جانور نہیں لے رہا ہے، بہت سستے بک رہے ہیں بکرے، اور یہ جان رہے ہیں کہ شہر میں اچھی ریٹوں پہ اور اچھی قیمتوں پر بکرے بک رہے ہیں، لیکن دیہات والوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور ان سے سستا خریدنے کے لیے سٹی کے اور شہر کا نرخ اور بھاؤ جو ہے، قیمت ہے، اس کو چھپا کر کم بتا کر ان سے جانور خرید لیا جائے، تو یہ دھوکہ بھی ہے۔ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طریقے سے جھوٹ بھی ہے، تو منع بھی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جس جانور کے متعلق اندازے سے، نشانیوں سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ چوری کا ہے یا زبردستی غصب شدہ ہے، چھین جھپٹ کے لیا، طاقت کے بلبوتے پہ کسی نہتے کا، کمزور کا، مظلوم کا چھین لیا ہے، ایسے جانور کو خریدنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے جانتے ہوئے چوری کا مال خریدا، وہ بھی چور کے ساتھ اس کے گناہ میں کیا شریک ہوگا۔ اور قرآن کریم میں لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، کہ گناہوں کے کام پر کسی کی مدد نہ کرو۔ چوری کا مال جانتے بوجھتے ہوئے خریدنا، یہ چوری کو بڑھاوا دینا ہے۔ اب کیسے خریدنا ہے؟ چنانچہ آیا ہے، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر مت کھاؤ۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ ضرر پہنچے نہ ضرر پہنچایا جائے، نہ ضرر ایک کی طرف سے پہنچنا چاہیے نہ دوسرے کی طرف سے۔ جو شخص دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ بنیادی طور پر یہ اصول سامنے ہو کہ ایک کیا، جو شخص دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں، ایک یہ حدیث سامنے ہو۔ دوسری کیا، ناحق طور پہ کسی کا مال کھانا نہ ہو۔ تیسرا، نہ نقصان پہنچایا جائے اور نہ نقصان جھیلا جائے۔ یہ بنیادی اصول اگر تین ہیں آپ کے سامنے اور ان کا خیال کیا جائے، اس کے علاوہ خریدتے وقت کچھ کرنے کی چیزیں ہیں، کچھ نہ کرنے کے کام ہیں، خاص طور سے احادیث میں آئے ہیں، ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ مثلا آپسی لین دین اور خرید و فروخت کے معاملات میں نرمی، چشم پوشی، درگزر اور اپنے حق کا مطالبہ اور تقاضا کرنے میں احسان سے کام لیں، سختی سے بچیں، بد کلامی سے بچیں۔ ایسے کرنے والے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے رحمت و مغفرت فرمائی ہے۔ ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص کو صرف اسی بنیاد پر جنت میں داخل کیا گیا کہ وہ لین دین، خرید و فروخت میں نرمی کرتا تھا، چشم پوشی سے کام لیتا تھا، احسان سے کام لیا کرتا تھا۔ سودا طے ہو گیا، اب بیچنے والا معاملہ کر کے پچھتا رہا ہے تو بہتر ہے کہ اس پر احسان کرتے ہوئے معاملہ ختم کر دیں۔ مثلا کوئی بچہ بکرا پکڑا تھا اور اس کے والد کہیں اور گئے تھے، بچے نے کچھ ریٹ کم کر دی، وہ ریٹ طے ہو گئی، اب جو ہے کیا ہے، وہ بچہ پچھتا رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے، احسان کرے، خریدنے والا واپس کر دے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کے ناپسندیدہ معاملے کو، جس میں اس کو ندامت ہو رہی ہو، ختم کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ خریدنے کی نیت ہو تو ہی ریٹ لگائی جائے، دام لگائے جائے۔ خریدنے کی نیت نہ ہو تو دام اور ریٹ اور پیسے لگا کر دوسرے کو دھوکے میں نہ ڈالیں۔ حدیث میں اس کی بڑی ممانعت آئی ہے۔ ارے بھائی، وہ تو سمجھ رہا آپ خرید رہے ہیں، اس نے آپ کی
بھاؤ پر راضی بھی ہو جاتا ہے، پھر بھی آپ چل پڑتے ہیں کیونکہ آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، آپ تو مٹر گشتیاں کرنے آئے تھے، آپ تو جو ہے مذاق کرنے آئے تھے، آپ تو جو ہے بھاؤ لگانے آئے تھے۔ اس لیے حدیث میں اس کی ممانعت ہے، دوسرے کو تکلیف دینا ہے۔ جھوٹ سے اور جھوٹی قسموں سے بھی بچنا چاہیے۔ حدیث میں جو جھوٹی قسم سے مال حاصل کرے گا اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ کوڑھی ہوگا، دوزخی بھی ہوگا۔ اس سے جھوٹ سے اور قسم کھانے سے برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس سے آبادیاں کھنڈروں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ لہذا خلاف واقعہ کہنا کہ بھائی ہماری رینج میں نہیں ہے، ہم اتنے ہی پیسے لائے ہیں، ایسے ہی جانور اس سے سستا ہمیں مل رہا تھا، یا اس سے بھی سستا جانور تو ہم چھوڑ کر آئے، بالکل ایسی تو بلکہ اس سے ڈبل تھا، وہ مجھے دے رہا تھا میں نے اس سے لیا نہیں، اس سے بھی کم دے رہا تھا۔ تو اس طرح کی دھوکے بازیاں، اس طرح کے جال سازیوں سے بالکل پرہیز کیا جائے۔ جہاں زندہ جانور وزن سے فروخت کرنے کا رواج ہو وہاں وزن کے حساب سے جانور قربانی کا خریدنا جائز ہے، درست ہے، کیونکہ اس میں دھوکہ کم ہوتا ہے اور نا تجربے کار لوگ نقصان اٹھانے سے بچ جاتے ہیں جہاں تول کر جانور کو دیا اور لیا جاتا ہے۔ منڈی میں اس بات کا خوب اہتمام رہے کہ کہیں کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں، نیز نماز کی طرف بھی بالکل دھیان لگا رہے، کہیں نماز بجماعت نہ نکل جائے۔ کون سا جانور خریدنا ہے اور کون سا نہیں، اب یہ چیز سمجھنی ہے۔ چونکہ قربانی کا جانور بارگاہ خداوندی میں پیش کرنا ہوتا ہے، اس لیے بہت عمدہ، موٹا، تازہ، صحیح، سالم، عیبوں سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے گری پڑی حیثیت کا جانور اختیار کرنا ناسمجھی بھی ہے اور ناشکری بھی ہے۔ جنس کے اعتبار سے جانور میں دیکھنے کی چیز ہے۔ قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں۔ پہلی قسم اونٹ، نر اور مادہ۔ اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی لوگوں کا، حصے داروں کا شریک ہونا ضروری نہیں۔ 7 افراد سے، 7 لوگوں سے کم حصے دار بھی ہوں تب بھی قربانی درست ہے۔ مثلا کسی جانور میں 6 یا 5 یا اس سے بھی کم حصے دار ہوں تو بھی درست ہے۔ یہاں تک کہ اگر صرف تنہا ایک بندہ ہی، ایک آدمی ہی پورے بڑے جانور کی قربانی اپنی طرف سے کرے تو بھی جائز ہے۔ دوسری قسم جو ہے بکرا، بکری، میڑھا، بھیڑ، دمبا، نر مادہ۔ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، میڑھا، ان میں شرکت نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص کی جانب سے ایک ہی جانور ہو سکتا ہے۔ تیسری قسم بھینس، پڈا، نر ہو یا مادہ، اس میں بھی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ ان جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور، مثلا گھوڑا ہے، مرغا ہے، ہرن ہے، نیل گائے وغیرہ ہے، ان کی قربانی درست نہیں ہے۔ جانور میں اصل اعتبار ماں یعنی مادہ کا ہے۔ اگر وہ ان جانوروں میں سے جس کی قربانی درست ہے تو اس سے پیدا ہونے والے بچے کی بھی قربانی درست ہے۔ چنانچہ ہرن اور بکری سے اگر کوئی بکرا یا بکری پیدا ہوئے تو یہ بکری ہی کی جنس کہلائے گی، ہرن کی نہیں کہلائے گی، لہذا ان کی قربانی درست ہوگی۔ اسی طرح جرسی گائے کی قربانی بھی درست ہے۔ عام گایوں کی طرح اس کی پیٹھ پر کوہان کی طرح ابھار نہیں ہوتا اور فطری طریقے کے برخلاف ولایتی جو بیل ہوتا ہے، یاک جسے کہتے ہیں، اس کے نطفے کو انجیکشن کے ذریعے سے گائے کے رحم میں پہنچا کر اس کی پیدائش ہوتی ہے، البتہ اس کو ذبح کرنا بہتر نہیں ہے۔ بھیڑ سے بکری زیادہ افضل ہے۔ مادہ کی قربانی نر کی قربانی سے بہتر ہے۔ اگر بڑے جانور گائے وغیرہ یا بھینس وغیرہ کے 7ویں حصے کی قیمت اور بکری کی قیمت بالکل برابر ہے اور گوشت بھی برابر ہے تو ایسی صورت میں بکرا بکری کرنا زیادہ افضل ہے۔ خصی بکرے، میڑھے، بیل کی اسی طریقے سے پڈے کی قربانی جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی فرمائی ہے، اس لیے یہ عیب نہیں۔ یہ خصی ہونا، خصی کہتے ہیں اس جانور کی ختنے ہو جانا، یہ عیب نہیں ہے، بلکہ اس سے گوشت اچھا ہوتا ہے۔ خصی ہو جانے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے اور گوشت
اچھی طرح پکتا ہے اور کھانے میں لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے، اور جانور موٹا تازہ ہوتا ہے، لوگوں کو کیا ہے نقصان نہیں دیتا ہے۔ قیمت کے اعتبار سے جانوروں میں دیکھنے کی چیزیں، جس قربانی کے جانور کی قیمت زیادہ ہو وہ بہتر ہے، اور اگر دو جانوروں کی قیمت برابر ہو لیکن ایک کا گوشت زیادہ ہو تو وہی بہتر ہے اور افضل ہے۔ گوشت کے اعتبار سے جانور میں دیکھنے کی چیزیں، اگر فقراء، غریب، نادر، ضرورت مند لوگ زیادہ ہوں تو زیادہ گوشت والے جانور کو خریدنا اور اس کی قربانی کرنا افضل ہے، اور اگر ضرورت مند لوگ کم ہوں تو پھر جس جانور کی قیمت زیادہ اور گوشت عمدہ ہو اس جانور کو خرید کر قربانی کرنا افضل ہے۔ بہت زیادہ موٹا اور موٹے تازے جانور کی قربانی مستحب ہے، چنانچہ ایک موٹے تازے عمدہ گوشت والے بکرے کی قربانی دو کمزور دبلے بکروں کی قربانی سے زیادہ افضل ہے۔